بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جیسے جیسے ہم شریعت مطہرہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے احکام سے غفلت برتتے جا رہے ہیں، اتنا ہی نقصان ہمارا پوری ملت کا ہو رہا ہے۔ انہی معاملات میں سے آج ہم ایک معاملے کی حقیقت قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وہ ہے قرض ادا کرنے کی اہمیت، اور قرض ادا کرنے ہی میں مومن کی نجات ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھیں گے۔ قرض جب مشکل سے مشکل تر ہو گیا اور لوگوں کو قرض دینے کے بعد ملنے کی امیدیں کم ہونے لگی، تو لوگوں نے سود کا، ربا جس کو کہتے ہیں، جس پر انٹرسٹ لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، یہ دونوں کے دونوں حرام ہیں، اس کی طرف آدمی گامزن ہو جاتا ہے۔ قرض کے اصول کی مکمل پابندی کرنے سے کوئی آدمی حرام میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ بنیادی بات اس میں یہ ہے، چھوٹے بڑے ہر قسم کا معاملہ طے کرتے وقت جو اگریمنٹ لکھنے کا حکم ہے، اس میں گواہوں کو بھی شامل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تاکہ آئندہ چل کر فریقین میں سے کسی کی طرف سے طے شدہ معاملے میں گڑبڑ کا اور دوسری راہ اختیار کرنے کا موقع باقی نہ رہے، اور دونوں فریق، دونوں جانب طے شدہ شرائط کے سختی کے ساتھ پابند رہیں۔ اور گواہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ گواہوں کے بارے میں وہ گواہ قابل اعتماد ہو، 2 مرد ہو یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور ان گواہوں کے دستخط بھی اگریمنٹ پر، دستاویز پر ثبت ہونے چاہیے۔ اگر ہر مسلمان قرآن کی اس ہدایت کے مطابق عمل کر لے گا تو بعد میں کبھی شرمندگی، ندامت اور نقصان اور شکایت کا موقع نہیں ہوگا۔ تو ہم شریعت کے مطابق قرض ادا کرنے کی اہمیت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ معزز سامعین، شریعت اسلامیہ میں قرض کی ذمہ داری کی جتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت کسی اور ذمہ داری کی نہیں ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے قرض کی ذمہ داری کا بوجھ اپنے سر سے اتار دو۔ انسانی حقوق میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ قرض کا حق ہے۔ ایک دفعہ آقا نامدار علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے۔ سامنے جبل احد نظر آ رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر میرے پاس جبل احد کے بقدر سونا ہوتا تو میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا تھا کہ میرے 3 روز ایسے گزر جائیں جن میں اس سونے میں سے کچھ میرے پاس باقی رہ جائیں۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہے تو پہلے قرض کی ادائیگی کے لیے اتنی مقدار اس میں سے الگ کر لیتا۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا؟ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، ہم تمام کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ قرض کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اس وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جتنی قرض کی ذمہ داری ہے وہ میرے پاس روک کے بقیہ پورا صدقہ دے دیتا۔ اسی وجہ سے قرض کی ذمہ داری جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی مومن کسی سے قرض لے کر اس کا بوجھ اپنے سر پر لادتا ہے تو اس مومن کی نجات کا مدار قرض کی ادائیگی پر ہے، یعنی جب تک قرض ادا نہ ہوگا اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، ہم تمام کو اس کی پاسداری کرنا چاہیے، وعدہ جب کریں نبھانا چاہیے، قرض کا جب وعدہ کرے اس کو نبھانا چاہیے، گواہوں کا تعین کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک اگریمنٹ پیپر بنانا چاہیے، اس کو معمولی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے، نہیں سمجھنی چاہیے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں فساد پھوٹ پڑتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح 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 کی خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں اپنے معاملات ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔